حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا. جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں. ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے. پوچھا جی کون؟ کہا یہ اسماعیل کا گھر ہے. جی. وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے شکار کے لیے. اچھا تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں. گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اتنی سی بات کہی تھی. میری ماں بہنیں سنیں، یہ بات ان کے مطلب کی ہے. سنیں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو. ویسے آنا چاہیے، ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں ہندی والے تو آنا چاہیے. ہم سے یو پی میں ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ مولانا آپ تو ہندی اردو بولتے ہو تو بنگال میں آپ کی تقریر لوگ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو میری بات کہیں سمجھنے والے ہیں ہی نہیں. اگر سمجھ رہی ہو میری ماں بہنوں تو سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں، جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ سمجھتے ہو نا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل کی بیوی کہتی ہے یہ بڈھا سٹی آ گیا، چوکھٹ تو میری صحیح ہے، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں، کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا. آیا ہوگا ہاں. پھر سلام کا. اچھا سلام کہا، سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں. جی اور پتہ نہیں، اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا، بڈھا تھا سٹیا گیا تھا. کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں، اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے، میں نے کہہ دیا بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. آئے میری بیوی، وہ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو ہو، اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. مجھے اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے. لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں، شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں. یہ جملے تم نے کہا، تم نے اپنے رب کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی سی بات پر طلاق. تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو. جا پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے. جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں. ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے، اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری بیوی نکل کے آئی. آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ. وہ بھی تعجب کرنے لگی، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟
ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے. جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو، تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو، اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. شکر گزار عورت کو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کی بات ماننا. گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے، مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے، دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے، اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو. ابراہیم عمر حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو، اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر، تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے؟ اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہ ہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بتائیے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں ایک جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کھٹمل. کہ یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے. 7ویں دن کا ہوا پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا. اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی. پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی. وہ ہمیں اس کے خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہٹ نہیں تیرا باپ نے چل. وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی. جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جاتی ہے، رکھی جا رہی ہے؟ اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا. دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات، لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے. کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا، خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی، یہ دونوں کے دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سردی کی رات ہے، فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے. اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے، تانبے کا لوٹا، اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے، اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائے تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں. اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیڑ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا. ایسے ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے. ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور گریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں. ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں، نافرمانی کرنے والوں میں یا اس میں.
فرما برداری کرنے والوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ نے یہاں پر احسان کیوں کہا ہے. احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بیماری میں اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ان کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کھلاؤ تو ایک ہی معنی ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کرو. احسان کا مطلب اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر دو. اگر وہ کمر کے درد کے شکار ہے، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ذرا باہر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو گھر کے باہر ان کو ہوا کھلاؤ، بٹھاؤ. اگر ان کا دل کہتا ہے کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے کے چلو، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ادھر بھی لے کے جانا پڑے گا. نیکی، احسان میں ہر نیکی شامل ہے. ہر نیکی، جس چیز کی بھی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا تم نے جنت کما لی. تم اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہو اس حال میں کہ تمہاری ماں لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے. تم نے اپنی ماں کو طواف کرایا، اپنی گود میں لاد کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو. تم نے جنت کما لی. اپنی ماں کو طواف کرانے والا صحابی کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنی ماں کا پیشاب پائخانہ دھوتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. میں اپنے ماں کا پیشاب پائخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں. میری ماں نے تب عمرہ کرنے کی غرض سے مجھ سے گزارش کی ہے تو میں نے اس کا طواف کرایا اور اپنے کاندھے پر لاد کر اس کو طواف کرا رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے. تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی، تجھے اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی، اور اس کو جنتے وقت پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، جب اس کو وہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے جب پہلی چیخ نکلی آہ، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اور درد کی وجہ سے جب تیری ماں کرائی، چلائی، اس نے کتنی چیخیں ماری ہیں مجھے پتا نہیں، اس نے کتنی آوازیں دی ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن درد کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. اس کی پوری زندگی کا تو حق کیا ادا کرے گا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کے پیدا کرتے وقت ہونے والی تکلیف کی پہلی درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. آدمی اپنی ماں کے لیے کتنا بھی کر لے لیکن اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق ادا کر لے. تو دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ